محمد انس، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں آپ کے سامنے مدارس کے ہم پر احسانات کیا ہیں اس عنوان سے گفتگو کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور سامعین محترم، خالق کائنات کا پسندیدہ دین اسلام ہے، جو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ پیغام حیات اور آئین زندگی ہے جو مسلمانوں کو جینے کے سلیقے اور کامیابی کے طریقے بتا کر جنت الہی کا حقدار بناتا ہے۔ اسلام کے بغیر زندگی ایک بنجر زمین کی طرح ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اسلام انعامات الہیہ میں سے بہت قیمتی انعام ہے جس کے سامنے تمام دنیاوی نعمتیں ذرے بے مقدار ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ اسلام کی روشنی ملتی کہاں سے ہے؟ کیا اسکولوں اور کالجوں میں اسلامی تعلیمات کی شمع روشن ہے؟ کیا دنیاوی علوم کے فروغ میں مصروف یونیورسٹیاں اسلام کے نور کو عام کرنے میں کمر بستہ ہیں؟ جی نہیں، یہ دینی مساجد و مدارس ہی ہیں جو دین کے قلعے اور اسلام کے سرچشمے ہیں۔ یہ دینی جامعات ہی ہیں جو ہدایت کے مرکز اور روحانیت کے منبع ہیں۔ دینی مدارس نے امت کو کیا کچھ نہیں دیا، دینی مدارس نے امت کو اسلامی اقدار کے حامل افراد دیے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ دینی مدارس نے رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے دیندار اور وفا شعار تاجر دیے۔ دینی مدارس نے انما یخشی اللہ من عباد العلماء کے مجسمے حقیقی ربانی علماء دیے۔ دینی مدارس نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے رنگ میں رنگے ہوئے داعی اور مبلغ دیے۔ دینی مدارس نے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کے حکم ربانی کو اپنی زندگی کا چراغ گل کرنے والے مجاہدین دیے۔ دینی مدارس نے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے ذاتوں، اصولوں اور طریقوں کے مطابق نظام حکومت چلانے والے حکمران دیے۔ آج مغرب کے اعلی کار یہ کہہ رہے ہیں کہ دینی مدارس ہمیں دیتے کیا ہیں، وحدیت پرست ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ دینی مدارس ہم پر کون سا احسان کر رہے ہیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ سامعین محترم، آئیے گلشن رشید کا ادنا سا طالب علم آپ کو بتاتا ہے کہ دینی مدارس ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اولاد کو والدین کا احترام کرنا سکھایا تو دینی مدارس نے بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا تو دینی مدارس نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کا پیغام ربانی سنا کر یتیموں سے ہمدردی کرنا سکھایا تو دینی مدارس نے وَالْفِتْنَةُ وَأَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کی تعلیم دے کر معاشرے سے بدامنی کو بھگایا تو دینی مدارس نے الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کالبنیان کی تعلیم دے کر آپس میں محبت و مودت سے رہنا سکھایا تو دینی مدارس نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کی تعلیم دے کر معاشرے سے بے حیائی کو بھگایا تو دینی مدارس نے۔ جائیے جا کر تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیے، تاریخ تمہیں دینی مدارس کے احسانات گنوائے گی، تاریخ تمہیں بتائے گی کہ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے جب بھی باطل
कमर बस्ता होकर मैदान में निकला तो मदारिस पहले मदारिस ही थे सर पर कफन बांध कर मुकाबले को निकल खड़े हुए। खल्क़े कुरान का फितना उठा तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह शीशा फैलाई हुई दीवार बन गए। फितने ताता उठा तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मर्द मुजाहिद बनकर मैदान में निकल खड़े हुए। फितने कादियानियत ने असर इस्लाम को मुदम्मन करने की कोशिश की तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी और दीगर अहले मदारिस सर पर कफन बांध कर मुकाबले को निकल खड़े हुए। इनकार हदीस का फितना उठा तो मदारिस वालों ही ने उसका कला कमा किया और बबांगे दोहल कहा कि हाथ कटते रहे मशाले ताबिंदा रही, हाथ कटते रहे मशाले ताबिंदा रही। जो रस्म हमसे चली बाईस तकलीद बनी। वक्त के फिरौनों को खबर हो के ना हो, वक्त के फिरौनों को खबर हो के ना हो, जो किरण अतलुई शोले खुर्शीद बनी। सामीन मोहतरम, ये मसाजिद और मदारिस इस्लाम की पनाहगाहें हैं। इनके इस्तेहकाम और बका में अहले इस्लाम का उरूज इर्तिका है। इसलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने दीन की हिफाजत के लिए इन दीनी मसाजिद और मदारिस की हिफाजत करे ताकि उम्मत मुस्लिमा के फरजंदों को रूह की ग़िज़ा और आखिरत की कामयाबी का सामान मिलता रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद अनस